أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 کی آیات ہیں اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 10 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کے ضمن میں مختصراً گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے لوگ ہیں، والصادقین اور سچے بھی ہیں، والقانتین اور حکم بجا لانے والے بھی ہیں، والمنفقین اور اللہ کے راستے میں کیا ہیں خرچ کرنے والے بھی ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو اپنے سے دور کرانے کے لیے پچھلی رات کے پہروں میں کھڑے بھی رہتے ہیں۔ بالاسحار جو ہم کہتے ہیں نا جی، رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ رات کو جو اٹھ بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، رمضان کی راتوں میں جب اٹھ بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے کھاتے ہیں، سحری کہتے ہیں۔ تو بالاسحار یعنی سحری کے وقتوں میں، یعنی رات کے پچھلے پہر میں، سحری کے وقت میں وہ ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ یہاں صفات بیان کی گئیں، کیا کہا گیا کہ الصابرین، پہلی صفت صبر کرنے والے۔ صبر کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی اچھی صفت ہے۔ جس آدمی کو، جس بھائی کو یہ صفت، یہ خوبی مل جائے، بھائی میرے دوستو جو ہے نا جی، وہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ خود اللہ قرآن میں سورۃ صاد میں فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کیا ہیں؟ فرمایا نعم العبد، وہ تو بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، بڑے ہی خوب آدمی ہیں۔ نعم العبد، بڑے بہترین آدمی، اللہ خود ان کی قرآن میں تعریف فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی معیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا جی، کہ صبر ہے کیا؟ حالات کے جو بھی تقاضے ہیں، حالت جس طرح کی بھی انسان کے اوپر آ جائے، اس حالت کے اندر جو ہے زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آئے کہ جس سے یہ اظہار ہو جائے، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی صبر والا نہیں، یہ آدمی واویلا شور کرنے والا ہے، صبر کرنے والا نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں لیکن ان حالات میں
اللہ کی طرف رجوع ہو، زبان پر کوئی ایسا جملہ ایسا کلمہ نہ ہو کہ جس سے دوسرے لوگ یہ گمان کرنے لگ جائیں، دوسرے لوگ جو ہے نا جی یہ سمجھنے یا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ صبر والا نہیں ہے، یہ آدمی شور کر رہا ہے، یہ آدمی واویلا کر رہا ہے۔ صبر یہ ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے اس سے اپنی پریشانی کا جو ہے نا جی مداوع کرانا، اس سے اپنی تکلیف کا رونا، اس سے اپنے دکھ اور پریشانی کو ختم کرانا، یہ ہے فرمایا صبر۔ اسی طرح فرمایا والصادقین، اور سچ بولنے والے۔ اب یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے جس کو مل جائے۔ سچا انسان کی بڑی قدر و اہمیت ہے۔ سچے انسان کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ سچا انسان کسی سے دبتا نہیں ہے، سچ کی برکت سے وہ ببانگ دہل جو ہے نا جی وہ سب کے سامنے وہ کلمہ حق کہہ دیتا ہے۔ سچا انسان جو ہے سچ بولنے والا کسی قسم کا خوف نہیں کھاتا، کسی قسم کا جو ان کو احکام دیے جاتے ہیں وہ ان کو کیا ہیں بجا لانے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے حسب توفیق اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ تو عین فرض ہے، اس کے علاوہ انسان اگر کچھ بچا کر دوسروں پر خرچ کر دیتا ہے تو فرمایا یہ خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ خود قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں ایسا جو کہ رب کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی قرض دیا ہم نے کسی کو، اگر وہ لٹانے کی سکت طاقت رکھے لٹا دے، اگر نہیں رکھے گا تو پھر وہ کیا کر دیتا ہے، دینے والا معاف کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں قرض حسنا۔ تو وہی کہا کہ رب کو کون ہے قرض حسنا دے، اور رب ایسا ہے آپ بتاؤ کہ نہ لٹا سکے؟ رب تو ساروں کو دینے والا ہے، ساروں کو پالنے والا ہے، تو یقیناً یقیناً وہ کیا کرے گا، لٹائے گا۔ لیکن اللہ ایک اور مقام پر پھر فرماتے ہیں، یہ تو قرض کی بات ہو گئی، فرمایا جو رب کو دیتا ہے رب اس کو یضاعف، جو اللہ اسے دگنا چگنا کر کے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اتنا دے، یہ ہم انسان ہے نا، ہم کسی سے لیتے ہیں ہم اس کو دیتے وہ جو لیا ہے اصل اس کو لٹانے میں بھی اسے تنگ کرتے ہیں۔ زیادتی تو ویسے ہی غلط ہے نا جی، وہ تو سود بن جائے گی وہی نہیں، جو اصل مال لیا ہے اس سے کہا یار مجھے فلاں ڈیٹ تک یار دے دے، تیری مہربانی، منت سماجت کی، اس نے بھی منت سماجت قبول کی، دے دیا۔ جب دے دیا تو اب لٹانے کے وقت میں کیا کریں گے، پھر ہیلے بہانے کریں گے، ہیں جی، تو پھر پریشان کریں گے۔ تو اب وہی فرمایا کہ یہ لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا آدمی یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اسی طرح اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یعنی رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں بالاسحار، سحری کے وقتوں میں۔ آگے جی میرے دوستو عظیم الشان سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں گواہی ہو رہی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی، یا ہم گواہی یعنی دیتے ہیں شہید اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، لا الہ الہ کوئی اور نہیں ہے، الہ کون ہے، صرف اللہ ہے جی۔ هو الملائکہ، وہی تو ہے جس نے کیا کیا، فرشتوں، اور فرشتوں نے بھی یعنی یہ گواہی دی کہ وہی اللہ تو ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جی فرمایا اور علم والوں نے بھی وہ کیا، قائمًا بالقسط، اور وہ حاکم جو انصاف پر قائم ہے
وہ بھی انہوں نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ اب آ رہی ہے بات، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ہاں جی، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس زبردست حکمت والے۔ یہ گواہی دیتے ہیں ہم، یہ چند طبقات کے نام لے لیے، اللہ خود گواہ بنتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن جائے، اور کیا چاہیے ہیں جی؟ اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن جائے، یہ بڑی سعادت ہے بھائی، بڑی سعادت۔ اور پھر فرشتے اس کے معصوم مخلوق جن کے اندر معصیت گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، نیکی سراپا نیکی، وہ مخلوق، اسی طرح اہل علم تقوی خشیت والے، اور اسی طرح وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف پر قائم ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس زبردست حکمت والے کے، وہی معبود برحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ میں بھی یہی گواہی دی ہے نا، کہ لا کوئی کچھ نہیں ہے جی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی حاجتوں ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے کام نہیں بنا سکتا، الا اللہ، بنانے والا کون؟ صرف اللہ۔ ہماری پریشانی دور کرنے والا اللہ، ہماری حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، ہمارے نقصانات، ہمیں نقصانات سے بچانے والا اللہ، ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ، ہمیں ہمارے غموں سے نجات دینے والا اللہ، یعنی سب کاموں کو کرنے والا اللہ۔ هو العزیز، وہ زبردست، الحکیم، وہ حکمت والا ہے، دانا حکمت والا ہے۔ یہ وہی تو یہ کارخانہ قدرت چلا رہا ہے۔ ہم ساروں کو مال و دولت ہماری خواہش کے مطابق دے دے تو پھر کون کسی کا نوکر بنے؟ کوئی بنے گا کسی کا ملازم؟ کوئی کسی کا ڈرائیور نہیں بنے گا، کوئی کسی کا اور کام نہیں کرے گا، پھر تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ سارے ہی مالک کو مختار بن بیٹھیں گے، سارے سیٹھ بن بیٹھیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا تو کام کیسے چلے گا؟ ساروں کو بالکل غریب رکھ دے تو پھر کون کسی کو اپنے ہاں ملازم رکھے گا؟ ہیں جی، جس کو ضرورت ہوگی وہ تو سارے ہی ضرورت مند پھر رہے ہوں گے، کون ان ضرورت مندوں کی کوئی ضرورت پوری کرے گا؟ تو یہ اس کا نظام قدرت ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ کیا کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو اولاد کی فراوانی ہے، کسی کو اولاد نہیں دے رہا، کسی کو مالی وسعت ہے، کسی پر مالی تنگی ہے، کسی پر حالات خوشحال ہیں، کسی پر حالات تنگی والے ہیں، کسی پر بیماری ہے، کسی کو صحت کے خزانے دیے ہوئے ہیں جی۔ یہ ساری کے سارا یہ اس کا ایک نظام ہے، اور ہر چیز میں ہر ایک کو کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے۔ یہ وہی اسی کی حکمتیں وہی جانے۔ ہماری سوچ محدود، ہماری عقل محدود، ہمارا فہم محدود، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے، اس کی حکمتیں وہی رب جانے۔ فرمایا ان الدین، آگے وہی تسلی دے دی کہ یہ سارے گواہیاں بھی دے رہے ہیں، آگے بھائی مشہور و معروف کہ اللہ نے برتا دیا کہ کامیابی کا معیار بتا رہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے رب نے، ہاں جی، تمہارے رب نے، بے شک تمہارے رب نے تم سب کے لیے ہے جی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے رب کے پاس اگر کوئی پسندیدگی کا معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ جو جتنا دین اسلام پر ہوگا وہ اتنا رب کے ہاں کیا ہوگا؟ محبوب ہوگا، اتنا پسندیدہ ہوگا۔ جو جتنا دین اسلام سے دور ہوگا وہ اتنا رب سے بھی وہ کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ وہ رب کی معیت کو، رب کے قرب کو، رب کی رضا کو وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے مخالف نہیں ہوئے، یعنی یہود ان کی کتابوں میں بھی لکھی نشانیاں، اور نصارہ ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں نشانیاں، یعنی اس دین اسلام اور اس دین متین پر ہے، اس شریعت پر آخری پیغمبر کون؟ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نشانیاں تو وہی کہا، اور مخالف یعنی مخالفت نہیں کی، اختلاف نہیں کیا، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی،
الا، ہاں مگر کون؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا، وہ نشانیاں پڑھ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، آپ دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرما دیے گئے، اب جب دیکھا تو پھر کیا؟ بغیم بینہم، پھر آپس کی ضد اور حسد سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، پھر اختلاف کر دیا۔ نہیں کیا اختلاف اہل کتاب، مراد یہ کہ اہل کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام پر، اہل کتاب میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جو ان پر ایمان لائے، انہوں نے تو اختلاف نہیں کیا۔ جنہوں نے ایمان نہیں لائے تو اب وہ ضد اور عناد حسد کی وجہ سے وہ اختلاف کیا کر بیٹھے ہیں۔ جی فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا منکر بنتا ہے، یکفر یعنی کافر بنتا ہے، منکر بنتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تو پھر بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا او بڑا لمبا عرصہ پڑا ہے، ابھی تو بڑا لمبا عرصہ پڑا ہے، میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، حالانکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بالکل معمولی سا وقفہ ہے۔ خود قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں قیامت کا جب نقشہ کھینچتے ہیں تو قیامت کے متعلق بتلاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ قیامت کا جو ایک دن ہے ہمارے اس دنیا کے دنوں کے حساب سے، وہ قیامت کا دن، وہ فرمایا کہ الف سنتم، وہ جو ہے 1000 دنوں کے برابر ہوگا۔ دنیا کے ہمارے 1000 دن ہوں اور قیامت کا صرف ایک دن، قیامت کا صرف ایک دن، تو اب یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے، یہ حساب لگانے والوں نے حساب لگایا، یہ صرف کتنی بنتی ہے؟ 1.5-2 منٹ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کیا کہنے ہیں جی، اب وہی بات سمجھ میں آئے گی۔ جب بچہ پیدا ہوا کیا ہوا؟ بولو بھائی، کان میں، دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں کان میں اقامت تکبیر ہو گئی۔ اب بتاؤ جب اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہیں جی، اس کے بعد اذان اور تکبیر، اقامت کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہماری وہی نماز ہی پڑھی جانی ہے۔ درمیان میں وہ جو 1.5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کو ہم بڑے فن خواں بن کر 30-40 سال کا تمن خان جو بنتا ہے، ہم میں یہ کر لوں گا، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، آ جا تو میرے پاس، آ جا، تیری یہ تیری وہ، بھائی کو دھکے، ماں کو مار رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے، باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بہن بھائیوں کا حق دبا رہا ہے، پڑوسیوں سے لڑ جھگڑ رہا ہے، دوستوں کے جو ہے نا جی عجیب اس کے وہ جو ہے نا جی ان کے تعلقات ہیں، اب یہ ساری گڑبڑیں۔ پھر اسی طرح جو کام کر رہا ہے اس میں 2 نمبری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، سارے عجیب سے یہ قصے کہانیاں چلا کر یہ سارے ختم کر کے بڑھاپے میں جا کر پہنچ کر جب ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح مجھ سے میری یہ تکلیف دور ہو جائے، کسی طرح مجھے خلاصی مل جائے، کسی طرح مجھے آزادی مل جائے، لیکن اس کو اب نہیں مل رہی۔ وہ یہ 60-70 سالہ زندگی، 1.5 منٹ کا وقفہ، 2 منٹ کا، ابھی نماز پڑھی جانی ہے، اس 1.5-2 منٹ کے وقفے میں اس آخرت کے اعتبار سے ہم دیکھو کیا خرابیاں کرتے ہیں۔ ذرا بیٹھ کر انسان اکیلے میں سوچے تو انسان خود بخود میرے دوستو جو ہے نا جی سمجھ جائے گا۔ اس 1.5-2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ہم ذلیل و خوار نہ کریں بھائی، نہ کریں۔ آج حقیقت میں ہم اپنی اولاد کے لیے دیکھو کیا کچھ نہیں کرتے۔ ایسے میں ایک دن یہ اب ذاتی درس سے ہٹ کر اپنی بات کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ بھئی انسان اپنے بچوں سے دیکھو کتنا پیار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ دیکھو آپ نے کبھی سنا ہو کہ ماں باپ بچے کو کہیں چھوڑ آئے ہوں، لیکن یہ سنا ہے کہ بچے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ اولڈ ایج ہوموں میں چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی سلسلہ چل گیا ہے۔ ہاں، اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف یورپ میں یعنی ان ممالک میں ہے، نہیں، یہاں بھی ماں باپ کو کہتے ہیں چلو جی چھوڑ آؤ ان کو، وہی چھوڑ آؤ ان کو۔
تو اب ماں باپ کو جو ہے نا جی بچے، لیکن ماں باپ بچے کو نہیں چھوڑتے. کیوں بھائی؟ میں بیٹھا ایسے میں نے بڑی دیر سوچتا رہا، تو ایسے رہا، نیند نہیں آئی، سوچ رہا تھا، ذہن اس طرف چل پڑا. تو میں سوچ رہا تھا کیوں کہ یہ دیکھو، جس طرح انسان کبھی اپنے کسی جسم کے ٹکڑے کو کاٹ کر کہیں رکھتا ہے یا اس کو کاٹتا ہے، غلطی سے کٹ جائے وہ ایک اور بات ہے، لیکن خود کبھی کاٹتا ہے نہیں کاٹتا. تو وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. اولاد سے جو محبت ہے نا ماں باپ کی، وہی وہ اس کے جسم سے ہی بنا ہے نا. تو اس لیے قدرتی طور پر ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اولاد زچ کر دے، تنگ کر دے، پریشان کر دے، برا بھلا کہہ دے، جو مرضی کر دے، لیکن ماں باپ اولاد کو چھوڑتے نہیں. اولاد چھوڑ آتی ہے، اولاد چھوڑ آئے گی، ماں باپ نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ ماں باپ، اور یہ کیفیت انسان اسی وقت سمجھتا ہے جب خود کیا کرتا ہے اس فیلڈ میں، یعنی اس شعبے میں، یعنی جب کیا بنتا ہے خود ماں باپ بنتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے. دیکھو نا، ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے دل کوڑتا ہے. ماں نے کوئی فرمائش کر دی، جب دیکھو بیٹھی ہے، جب دیکھو یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے. باپ نے ذرا کچھ مانگ لیا، نہیں جی. بیٹا رات کو اٹھ کر 2 بجے گئے، بابا جانی میں نے یہ لینا ہے، یہ رات کو 2 بجے اٹھ کے لے کے دے رہا ہے. ایسی مثالیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بچے نے رات کو زج کر دیا، تنگ کر دیا، باپ اپنی نیند چھوڑ کر، ماں دیکھو تھکی ہاری ہے پورے دن کی، بچہ رات کو 2 بجے اٹھ کرنا ماں کو تنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ضد لگا رہا ہے. اب فیڈر دے تو رہی ہے وہ، لیکن جان کر فیڈر بھی نہیں لے رہا، بچہ اسے ضد میں ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ ماں اپنی نیند قربان کر دیتی ہے. آپ بتاؤ کبھی کسی بچے نے بھی ماں کے لیے نیند قربان کی ہو؟ تھوڑا سا ماں باپ وہی بڑھاپے میں تنگ کر رہے ہوں بچے، وہ پوری رات تھی گئی ساکو تو سا تنگ کر دیتے، تو ساکو کی تھئی نہ نہیں چھوڑا ہیں. تو اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. تو بھائی وہی عجیب سی یہ کیفیت. تو ماں باپ بڑی چیز ہے، دولت ہے. تو یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے. بھائی تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی ابھی حساب ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں بڑا. تو بھائی اپنے آپ کو ہم سارے سنبھالیں. درس قرآن سے مقصود وہ یہی کہ ہمارا جو ہے رب سے تعلق مضبوط ہو، ناطہ مضبوط ہو. یہ آیات واضح واضح ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں. اب جو ان کو سمجھنا چاہے گا، جو نہ سمجھے تو غفلت میں دن تو گزر ہی رہے ہیں. کتنے شب و روز گزر گئے، آئندہ بھی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. آباؤ اجداد جو جا رہے ہیں، باپ دادا ہمارے سامنے گئے، ہم انہیں خود ہیں جی ان کی تجہیز و تکفین کر کے انہیں قبر میں اتار آئے. وہ یہ پیغام دے کر گئے کہ تو نے بھی سدا نہیں رہنا، تو نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تو نے بھی ہمارے پاس ہی لوٹ آنا ہے، تو نے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا. نہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو جا، وہاں کی جو ہے نا جی روشنیوں میں گم نہ ہو جا، بلکہ قبر و آخرت کی فکر تیاری کر لے. تو یہ میرے دوستو درس قرآن کے عنوان سے جہاں کہیں بھی جو کوئی محفل مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے. آپ حضرات سے ہر جمعہ یہی درخواست کی جاتی ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں. الحمدللہ آپ میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے مستقل بیٹھنے والے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تو دیکھو یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں اس سانچے میں ڈھلنے کی کچھ نہ کچھ توفیق، کچھ نہ کچھ توفیق مل رہی ہے. ہم بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ آیات سمجھا رہے ہیں، واضح آیات پڑھ رہے ہیں جی. لیکن کتنا دیکھو باہر کتنے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھئی ان کی فکر کے لیے وہ یہی ہے کہ ہر جمعہ یہی آپ سے درخواست کہ کچھ ساتھیوں پر محنت کیا کریں. بھائی ہاں جی، کچھ ساتھی یہاں درس میں انشاءاللہ بٹھائیں گے. ہماری تھوڑی سی ذاتی محنت کوشش کاوش سے ہاں جی کچھ ساتھی انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ہاں جی حضرت علی بہت مرتبے والے، بڑے مقام والے، اپنا حضرت علی سے کہا اے علی اے علی اے علی. 3 مرتبہ یہ ہے حدیث پاک کے اندر لفظ اے علی اے علی اے علی. اگر تو چاہتا ہے کہ آخرت میں تجھ سے کوئی سوال نہ ہو تو اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کر. حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا، یعنی کیا کروں؟ کہا کہ خیر کی بات کسی کو کہہ لے، اس کو سنا دے، ہو سکتا ہے تیری اس خیر کی بات کو لے کر وہ کیا ہو جائے،
بدل جائے، وہ اپنی زندگی کے گزران کو بدل دے، وہ اپنی زندگی کے پیٹرن کو بدل دے، وہ اپنی زندگی کی روش کو بدل دے، وہ جو ہے خیر پر آ جائے، اے علی تیری نجات کے لیے کافی۔ تو بھائی ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ کوئی ایک آدھا بھی جو ہے نا جی سن سمجھ کر کہہ کر ہے جی وہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا بھائی، ہم آخرت میں کامیابی کو پا لیں گے بھائی۔ تو اس کے لیے سارے بھائی کوشش کریں، اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے میرے پاک اللہ، ہے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو یا اللہ اپنی شایان شان اے اللہ بدل عطا فرما، ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پاک اللہ درس قرآن سے یہی مقصود ہے، اے میرے پاک اللہ قرآن کا فہم اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کی سعادت اے اللہ ہمت طاقت توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر تو رحم فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔